الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ان کی نسبت ملی بلکہ ان کی نسبت جب ملی، ان کی نسبت جب ملی تو کیا ہوا؟ کیا سوچیں گے آپ؟ نسبت ملی تو کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ اگلا جملہ آپ سب کی سماعتوں کی بالخصوص نظر اور توجہ کی طلب. ان کی نسبت جب ملی تو زندگی اچھی لگی. آج کے دن یہ فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ اگر جڑ رہے ہیں اپنے علاقے کے اس گھر کے ساتھ جو اللہ کا گھر ہے تو آپ کو زندگی سے پیار ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کبھی زندگی رہی تو پھر آ کے پوچھوں گی کہ اس دن کے بعد سے زندگی کو کس کس سے پیار ہوا. یہ میرا پیغام یاد رکھیے گا. ان کی نسبت جب ملی تو زندگی اچھی لگی، لائے جب ایمان ان پر تو بندگی اچھی لگی. لائے جب ایمان ان پر تو بندگی اچھی لگی، اور ہو گیا جب میرا ان کے نعت خوانوں میں شمار. ہو گیا جب میرا ان کے نعت خوانوں میں شمار. آپ توجہ سے سنیں یا نہ سنیں؟ کیا ہوا؟ ہو گیا جب میرا ان کے نعت خوانوں میں شمار، نعت خوانی قدسیوں کو بھی میری اچھی لگی. نعت خوانی قدسیوں کو بھی میری اچھی لگی. اور عاشقوں کے دل میں اترتا ہوا جملہ کہ جا کے جب دیکھی ہے، جا کے جب دیکھی ہے آنکھوں سے مدینے کی بہار. جا کے جب دیکھی ہے آنکھوں سے مدینے کی بہار، جس طرف اٹھی نظر ہر چیز ہی اچھی لگی. جس طرف اٹھی نظر ہر چیز ہی اچھی لگی. یہ نہیں کہ مدینے میں اچھی لگی، نہیں، مدینے کا نور جب آنکھوں میں آ گیا نا اور اس کا تصور جب مل گیا تو پھر وہ چار شریف ہو، وہ دلہ والا ہو، وہ مٹوا والا ہو، وہ دالی بانٹ ہو، وہ اردوال ہو، وہ بیابان ہو، وہ جنگلات ہو، کچھ بھی ہو، جہاں بھی نظر اٹھی چونکہ اندر نور مدینے کا سما گیا تو جس طرف اٹھی نظر پھر ہر چیز اچھی لگی. اور جب بنے سارے ہی اقصا میں ان کے مقتدی، اقصا یعنی مسجد اقصا میں جب بنے سارے نبی اقصا میں ان کے مقتدی، یہ امامت نوریوں کو بھی بڑی اچھی لگی. یہ امامت نوریوں کو بھی بڑی اچھی لگی.
اور مہر و ماہ کے نور سے روشن ہے گرچہ کائنات. اب یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ باہر اندر یہ ساری روشنی کس چیز کی ہے؟ سورج کی ہے نا بھائی. پہچانتے ہیں؟ بولیے اونچی بولیے. جی کس کی روشنی ہے؟ سورج کی. مہر ماہ سورج اور چاند. مہر و ماہ کے نور سے روشن ہے گرچہ کائنات. ساری دنیا رات کو چاند کی چاندنی سے منور اور دن کو سورج کی روشنی سے روشن. تو کائنات ساری کے اندر روشنیاں ان دو کی ہیں. یہ باہر باہر ہیں، باہر باہر ہیں. چاند چمکتا ہے آسمان پہ. رات کو دروازے بند کر دیجئے کمروں کے، اندر روشنی ہوگی؟ آپ بولیں گے تو بات چلے گی آگے. اندر روشنی ہوگی؟ نہیں. تو تیز دھوپ میں کمروں کے سارے دروازے بند کر کے آگے پردے کر دیں تو سورج کی روشنی بہت تھوڑی رہ جائے گی اندر. بسا اوقات ایسی جگہ پہ بھی کمرے ہوتے ہیں کہ بالکل رات لگنے لگ جاتی تو سورج کی روشنی وہاں بھی کم ہو جاتی ہے. ایک روشنی وہ ہے، بادل ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، رات ہو، دن ہو، مگر وہ روشنی کم نہیں ہوتی. وہ کیا ہے کہ مہر و ماہ کے نور سے روشن ہے ساری کائنات. دل کو ذکر مصطفیٰ کی روشنی اچھی لگی. دل کو ذکر مصطفیٰ کی روشنی اچھی لگی. جتنے مرضی پردے آگے ڈال لو، اندھیرا کر لو، جو اندر روشنی چلی جائے گی وہ کبھی اندھیرا نہیں ہونے دے گی. اور ہر گدا پاتا ہے ان کے در سے دل کی ہر مراد. ہر گدا پاتا ہے ان کے در سے دل کی ہر مراد. ہر گدا کو ان کا در ان کی گلی اچھی لگی. ہر گدا کو ان کا در ان کی گلی اچھی لگی. اور دو جہاں کی دولتیں، دو جہاں کی دولتیں بس میں اس کے آ گئیں. بس میں یعنی اس کے انڈر آ گئی، اس کو نصیب ہو گئی. دو جہاں کی دولتیں بس میں اس کے آ گئیں، جس کے دل کو دولت درد نبی اچھی لگی. جس کے دل کو دولت درد نبی اچھی لگی. اور سوئے جنت گنبد خضرا کے سائے میں چلو. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے نا تو حضور کے گنبد کے نیچے نیچے رہو. نیچے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ میں رہو نہیں، مدینے کی تجلیات کو اپنے دلوں میں سما کے رکھو. حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو تو گویا یہ جہاں بھی تم چلے جاؤ یہ رسول اللہ کے گنبد کا سایہ ہی ہے. تو سوئے جنت گنبد خضرا کے سائے میں چلو. بات یہ اہل محبت کی بڑی اچھی لگی. بات یہ اہل محبت کی بڑی اچھی لگی. اور کیسری مجھ کو کبھی اچھی لگی نہ اے ریاض. کیسری کے بادشاہت، بڑا بادشاہ بننا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اچھا کیا لگتا ہے؟ کیسری مجھ کو کبھی اچھی لگی نہ اے ریاض. جب لگی اچھی تو شان حیدری اچھی لگی. جو سوکھے ٹکڑے کھا کے بھی اسلام کے اوپر اس طرح چھائے رہے جیسے آسمان پہ بادل چھایا رہا. کیسری مجھ کو کبھی اچھی لگی نہ اے ریاض. جب لگی اچھی تو شان حیدری اچھی لگی. اور ہو گئے لاکھوں ہی انسان اس سے وابستہ جسے. یہ پیغام آپ سب کے لیے دعوت ہے. ہو گئے لاکھوں ہی انسان
اس سے وابستہ جسے دامن سرکار سے وابستگی اچھی لگے. تو دعوت کیا ہے؟ دامن سرکار سے وابستہ ہو جائیے. آپ کی ایک سوکھے تنکے جتنی قدر نہیں ہوگی، مگر جب دامن سرکار سے وابستہ ہو جائیں گے لوگ آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے، لوگ آپ کو سروں کا تاج بنائیں گے. کوئی آپ سے آ کے ذات آپ کی نہیں پوچھے گا، کوئی آپ سے آپ کا شجرہ نہیں پوچھے گا، کوئی آ کے آپ کے ماں باپ کا تعارف نہیں پوچھے گا. بس لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو رسول اللہ کا عاشق ہے، اس کی زبان میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے دماغ میں رسول اللہ کا عشق چھایا ہوا ہے. تو تم جہاں بھی چلے جاؤ گے، تمہاری بات سے، تمہارے انداز سے، تمہاری گفتگو سے لوگ تمہیں پہچان جائیں گے کہ تم عام نہیں، تم رسول اللہ کے دیوانے اور آپ کے غلام ہیں. تو پھر ہر بندہ تمہارے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، تمہارے ساتھ لگنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ تم در مصطفیٰ سے لگ گئے، تم حضور کے دامن سے لگ گئے، دنیا تمہارے ساتھ لگ جائے گی. سامعات محتشم، تمام معزز اہل علاقہ، خواتین اور علاقے کے باہر سے تشریف لانے والی ہماری بہنیں، بچیاں، بزرگ، آج کی اس پرسعادت اور فضیلتوں بھری محفل میں آنا مجھے اور آپ سب کو اللہ مبارک کرے. اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمیں اس مقصد کی سمجھ آ جائے. ہماری زندگی جو باقی بچ رہی ہے اسے سنوارنے کا خیال آ جائے، اور جو ضائع ہو گئی ہے اس کے لیے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق مل جائے. الحمدللہ کہ آج باضابطہ طور پر جامعہ سیف رحمانیہ تسنیم العلوم چار شریف کا افتتاح ہو رہا ہے، اور آپ اس افتتاح کی خوشی میں مبارکباد حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں؟ مبارکباد لینے کے لیے آئے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی ساری برکتیں اور مبارکیں اصل میں آپ کے دامن میں جانی ہیں. آپ نے اگر اس کی قدر سنبھال لی، سمجھ لی، تو زندگی میں اس سے بڑی کوئی مبارک نہیں ہوگی. میری دعا ہے اپنی عزیزہ اقصیٰ نورین کے علم، عمل، زندگی، سلامتی، اخلاص اور تقوی کے لیے، اور میری دعا ہے ان کے دونوں گھروں سسرال اور میکے کے بزرگوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی معاون لوگ ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں مخلص، اللہ کریم ان کو اور اخلاص عطا کرے. جو ان کی بہنیں ان سے علم اور طریقت میں بڑی ہیں وہ بھی، اور جو چھوٹی ہیں وہ بھی، انہوں نے جس خوشی یا جس تعاون کا اظہار کیا، ان سب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں. اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. میں نے کہا کہ جس جگہ پہ آپ آئے ہیں آج کے بعد یہ جامعہ سیفیہ رحمانیہ کے نام سے پہچانا جائے گا. جب یہ بننا شروع ہوا تھا تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اینٹیں کیوں لگ رہی ہیں، اس لیے کہ ویسے ہی لگ رہی تھی جیسے آپ کے گھروں کی لگتی ہیں. پلستر ہوا تو تب بھی ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے آپ کے گھر پلستر ہوتے ہیں. چار دیواری بنی تو تب بھی ایسا ہی تھا، دروازے کھڑکیاں لگے تب بھی ایسے ہی تھے. مگر جب اس کو خاص کر کے وہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی اور رسول اللہ کے نام کے ترانے بلند ہو گئے،
تو اس کے نصیب بدل گئے، اس کا مقام بدل گیا، اس کی سعادتیں بدل گئیں اور آنے والے کی حیثیت بدل گئی۔ ہو سکتا ہے اکثر نورین ہوں یا ہماری جتنی بچیاں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ان کے گھروں والے ہوں، سسرال ہوں یا میکے والے ہوں، اس گھر کی تعمیر سے ان کے اپنے گھر اس سے بہت مہنگے ہوں، اس سے بڑے اچھے بنے ہوں، ان کا سٹیٹس زیادہ بڑا ہو، شاندار ڈرائنگ روم، شاندار ڈائننگ روم گھر میں موجود ہوں، لاکھوں لاکھوں کا سامان ایک ایک کمرے میں رکھا ہوا ہو، یہ تو خالی ابھی چار دیواری بنی ہے۔ پورے علاقے میں جو امیر کبیر آدمی ہے، جس کے گھر جا کے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس شخص نے کیا سے کیا بنایا ہے، خدا کی قسم اس وقت اس گھر اور اس گھر کی عظمت کے سامنے وہ سب جھونپڑیاں ہیں۔ اب آپ سوچ لیجیے آپ کے مقدر کتنے بڑے ہیں۔ آپ اس وقت جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو بیٹھا دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ آپ پورے علاقے میں اگر یہاں کسی وزیر کی کوئی کوٹھی یا بنگلہ ہے نا، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، وہاں وزیر خود بھی نہیں آئے گا۔ آپ جتنے بھی بڑے ہیں آپ جا کے بیٹھیں، آپ کو کسی جگہ پہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جائے گا، ایک ملازم آئے گا آپ کو پوچھ کے چلا جائے گا، ایک نوکر آئے گا آپ کو پانی کا گلاس دے کے چلا جائے گا، ایک نوکر آئے گا آپ کو چائے کا پوچھ کے چلا جائے گا۔ وزیر کا دل ہوا تو آپ سے ملے گا، نہیں تو اسی نوکر کے ہاتھ پیغام بھیج دے گا کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ میں آج فارغ نہیں، فلاں تاریخ کو آ جانا۔ میں نے ٹھیک نقشہ کھینچا؟ تو بے شک ایسے نہیں، پھر اونچی بولیے جی۔ ہاں، یہ سب ٹھیک لگ رہے ہیں آپ کو؟ جی، اگر ٹھیک لگ رہا ہے تو آج اپنے مقدروں کی بلندی کا ذرا اندازہ کیجئے۔ آپ جب یہاں آئے، آپ کو اس گھر کا کوئی نوکر آگے پوچھنے نہیں گیا، کوئی ملازم بٹھانے نہیں گیا، آپ یہاں پہنچے تو رب کریم کے فرشتوں کی آسمانوں سے نظر پڑی کہ ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، آج یہ کدھر جا رہی ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ وہاں جا رہی ہیں جہاں رب کے دلدار کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہاں جا رہی ہے جہاں اللہ کے محبوب کا گھر بنا ہے، یہ وہاں جا رہی ہے جہاں قرآن کا قلعہ بنایا گیا ہے۔ تو فرشتوں سے برداشت نہیں ہوا، فرشتوں نے آوازیں دی، ایک دوسرے سے کہا چلو بھائی چلو، اس علاقے میں جتنے فرشتے ہو سب چھوڑ دو، گلیوں کو چھوڑ دو، جگہوں کو چھوڑ دو، سب اس جگہ پہ چلو جہاں یہ عورتیں جا رہی ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں آج رب کے محبوب کی بات ہو رہی ہے، حضور کی نعت پڑھی جانے لگی ہے، قرآن کی شان بیان ہونے لگی ہے، اور اس اللہ کے گھر کا افتتاح ہونے لگا ہے۔ تو استقبال کے لیے کون آیا؟ کوئی نوکر، کوئی ملازم؟ اللہ کے فرشتے۔ اور وہ آپ کے برابر پورے محفل کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آپ کے چہروں کے تاثرات، میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ مسکرا کے خوشی سے، اس کی پتہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی تصویریں بن رہی ہیں، اور صرف تصویریں نہیں، پوری ویڈیو بن رہی ہے۔ میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں ہے، میرے پہ کوئی الزام نہ لگائے کہ میں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں، میرا کوئی بندہ بھی نہیں ویڈیو بنا رہا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں پتہ چلے نا کہ کیمرہ ہماری طرف آ رہا ہے تو ہمارے چہرے پہ اسمائل آتی ہے نا، پوز بن جاتا ہے، سٹائل بن جاتا ہے کہ تصویر بننے لگی ہے، تو پھر پوز بنا کے ذرا بیٹھے نا، سٹائل بنا کے بیٹھے، سمائل لے کے بیٹھے کہ پورے ٹائم میں ویڈیو بن رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خاتون اٹھ کے اعتراض کر دے کہ کس کی اجازت سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ آپ اٹھے، میں آپ کو بتاؤں، آپ اٹھیے کہ میں آپ کو بتاؤں کس کی اجازت سے کون ویڈیو بنا رہا ہے۔ آپ اسے روک نہیں سکتے، آپ اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ توجہ میری طرف دیکھیے، میں اگلا جملہ بولوں، میری طرف دیکھیے۔ آپ کی ویڈیو بنانے کے لیے کیمرے اوپر سے آئے ہیں، کیمرہ مین اوپر سے آئے ہیں، اور یہ ویڈیو کسی اسٹوڈیو میں نہیں جانی، جامعہ سیفیہ رحمانیہ اردو وال میں بھی نہیں جانی، یہاں بھی نہیں رہنی۔ یہ ویڈیو بنے گی تو بنانے والے لے کے سیدھے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، اور عزیزات محترم قیامت تک کے لیے یہ ویڈیو آپ کی گواہ بن جائے گی۔ رب کے دفتر میں
ڈاکومنٹس میں یہ جمع کر دی جائے گی جو قیامت کے دن کھول کے آپ کو دکھائی جائے گی۔ سبحان اللہ کی آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کیمرے کے اندر فٹ ہو رہی ہے، اور اگر کوئی غصے سے بیٹھا ہوا ہے تو پھر جب قیامت میں آپ کو جا کے اپنی تصویر نظر آئے گی نا، آپ کہیں گے کیڑی پیڑی تصویر آئی ہے۔ بچوں کو چپ کروائیے، جس کا مسئلہ ہے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں۔ تو خوش نصیب آپ ہیں کہ نہیں؟ خوش نصیب ہیں کہ نہیں؟ بے شک ہیں۔ باہر والے زیادہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ آپ کو کان لگا کے میری بات سننی پڑ رہی ہے، اور جو آپ صبر کر رہے ہیں اس صبر کا اجر الگ سے آپ کو مل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا کہ جامعہ سیفیہ رحمانیہ تسنیم العلوم یہ آغاز ہو گیا اللہ کے گھر کا، اس کو نام مل گیا، آج کے بعد اس کی پہچان ہو گئی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا قلعہ بن گیا۔ اسکول سارے اس کی عظمت سے نیچے، کالج سارے اس کی عظمت سے نیچے، یونیورسٹیز ساری اس کی عظمت سے نیچے۔ یہاں صرف آ کے 10 منٹ بیٹھ جانا، کوئی آیت سن لینا، کوئی حدیث پاک سن لینا، اور بڑی قسمت بلند ہو تو اس کو یاد بھی کر لینا، اسی سے ہی آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی۔ ہمشیران محترم سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے میرے محبوب، قل آپ فرما دیجئے لوگوں سے، ان کنتم اگر تم لوگ، تحبون اللہ میری طرف دیکھنا ہوگا، میں اچھی نہ لگوں تو اب بھی مجھے ہی دیکھیں، اس لیے کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آنی نا۔ یہ آداب ہیں محفل میں بیٹھنے کے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا کی بات نہیں کر رہی اور میں اپنی بات بھی نہیں کر رہی، یہ بات کر رہی ہوں اپنے اور آپ کے محبوب آقا کی، یہ بات کر رہی ہوں لا ریب کتاب کی جو ساری کتابوں کی سردار ہے، یہ بات کر رہی ہوں اس نبی کی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ بات کر رہی ہوں اس تعلیم کی جو تمام تعلیموں کی سردار ہے۔ تو پھر بنتا ہے نا کہ آپ مجھے دیکھیں، کیونکہ میری نسبت اس وقت ان چیزوں سے ہے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر بیٹھ کے صحابہ اکرام کو سنائی۔ تو صحابہ اکرام کے بیٹھنے کا انداز وہاں یہ ہوتا تھا کہ یوں دیکھتے تھے ٹکٹکی باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قضا نہ ہو جائے، کوئی نظر قضا نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ یوں پلک جھپکنے سے بھی رسول اللہ کا چہرہ والضحیٰ ہماری آنکھوں سے چھپ جائے۔ یہ ادب ہے، آج پہلے دن سیکھ لیں گے تو ساری زندگی فائدہ رہے گا، لہٰذا آج سے سیکھ لیجئے، قرآن کی بات جو بھی کرے، رسول کی بات جو بھی کرے، سنت کی بات جو بھی کرے، تعلیم اسلام کی بات جو بھی کرے، وہ اس کی بات نہیں، وہ رسول اللہ کی بات ہے، اور اس کو آپ نے اس محبت اور اس ادب سے سننا ہے جس طرح آپ رسول کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے تو آپ پہ ادب لازم ہے۔ تو آج وعدہ کر لیجئے پہلی محفل میں کہ جب بھی زندگی میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ملے گی، آپ کیسے بیٹھیں گے؟ سب سے پہلے خاموشی سے، دوسری بات ادب سے، تیسری بات اتنی توجہ سے کہ ایک حرف ادھر کا ادھر نہ ہو، آپ جب اٹھ کے جائیں تو پوری تقریر آپ کو سبق کی طرح یاد ہو۔ یہ ادب ہے۔ آپ آج سیکھنے کے لیے وعدہ کرتے ہیں تو ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائیے کہ آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میری دعا ہے کہ رب کریم آپ کو ہمیشہ اس پہ کاربند رکھے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے حبیب،
آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں، ہم سب کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں؟ باہر والے لوگ محبت کرتے ہیں تو ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ اوپر کر کے باہر والے لوگ بتائیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ یہ باہر ایک دو بچیاں جائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی تو میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ ایک وقت میں ایک ہی آواز آتی ہے، یا آپ کی مجھے آئے یا میری آپ کو آئے۔ تو ہمشیران محترم، اللہ نے فرمایا اگر تم یہ دعوے کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ دعوے کرتا کون تھا؟ یہ یہودی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب بھی دین کی بات سناتے، یہودی آگے سے کہہ دیتے آپ ہمیں اللہ کی باتیں بتانے آئے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، معاذ اللہ ان کا جو کفریہ عقیدہ تھا، وہ کہتے ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، معاذ اللہ، اور ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ تو اللہ نے پھر اپنے نبی کو پیغام دیا، کہا کہ اے حبیب جائیے ذرا ان کو بتائیے کہ اگر تمہارا یہ وعدہ اور دعویٰ ہے نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ ثبوت مانگا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کسی سے بھی پیار کریں، اپنی کسی سہیلی سے محبت کریں نا، اور بار بار اسے کہیں، بار بار اسے کہیں مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو کبھی وہ آزما لے، کبھی کہ بھی ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھ سے بڑی محبت ہے نا تو تم میرے لیے یہ قربانی دے دو، تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی محبت سچی ہے کہ نہیں۔ اگر سچی ہوگی تو آپ خوشی سے قربانی کے لیے تیار ہوں گے، جو وہ مانگے آپ دینے کو تیار ہوں گے۔ تو اللہ نے بھی پابندی لگائی، قربانی مانگی، کہا اے حبیب انہیں بولیے کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، آپ انہیں کہیں کہ پھر میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی پیروی کرو، آپ کے حکم مانو، آپ کی اطاعت کرو، تو پھر تمہاری محبت تو بڑی پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے میرے محبوب کی اتباع کرو، تو میری طرف دیکھیے، تو یحببکم اللہ، میرا وعدہ کہ میں رب ہو کے تمہاری محبت کے چرچے پوری دنیا میں کر دوں گا۔ پھر تم محبت مجھ سے کیا کرو گے؟ میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، یہ رب نے کہا۔ ایک ہی بات کی یہاں سے سمجھ آ گئی، اگر ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں سر سے لے کے پیر تک اپنے محبوب کا نقشہ بننا ہوگا، اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی بھی معیار ہو اسے قبول کرنے سے انکار کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن نے، حدیث نے، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں نے ہمیں جو سبق دیا، وہ سبق کیا ہے کہ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ۔ اب میں یاد سن لیجئے، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا قال و حال مصطفیٰ، جس کا قال و حال مصطفیٰ۔ قال و حال کیا ہوتا ہے؟ کہنا اور کرنا۔ کیا بولا میں نے؟ جس کا کہنا اور کرنا مصطفیٰ کے مطابق، رسول اللہ کے عین بعین آپ کی سنت کی نقل میں بالکل ویسا ہو جائے گا، ساری دنیا خود بخود اسے عاشق مصطفیٰ سمجھے گا۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا قال و حال مصطفیٰ اور نقش قدم نبی کے ہیں۔
कुर्बान हो जाइए अगले लफ्जों पर, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। जिसने हजूर के कदमों पे कदम रखना शुरू कर दिया ना, आपकी हर बात मानी, समझ लो वो आंखें बंद करके जन्नत की तरफ जा रहा है। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अल्लाह से मिलाते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जिसे समझ आइए बोलिए, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, सुन्नत के रास्ते। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अजीज़ात गिरामी कदर, ये जो इदारा है, ये जो मदरसा है, ये जो जामिया बनी है, ये भी सुन्नत रसूल है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ पानी सुन्नत के मुताबिक पीना है, या खाना सुन्नत के मुताबिक खाना है, या बिस्मिल्लाह सुन्नत के मुताबिक पढ़नी है। ठीक है, सुन्नत सिर्फ इतनी नहीं है। रसूलुल्लाह को भेजा क्यों गया? सारी सुन्नतें सारी कायनात में फैलाने के लिए, हत्ता कि आपकी विलादत, आपकी वफात के लिए, आपका विसाल, ज़ाहिरी पर्दा, ये सब सुन्नतें उम्मत के लिए काबिल तक़लीद हैं और उनके लिए ज़रूरी हैं। तो आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज़ इस्लाम में जो सुन्नत शुरू की, वो सुन्नत क्या थी? मस्जिद नबवी में सबसे पहला मदरसा बनाना। सबसे पहले मदरसा किसने बनाया? अगर समझ नहीं आई तो मैंने अर्ज किया कि सबसे पहले रसूलुल्लाह ने मदरसा बनाया। अब बताइए सबसे पहले किसने बनाया? जिसको बोलते हुए थोड़ी सी झिझक आ रही है वो भी बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कितनी महबूब सुन्नत है आपकी। जब आपके सहाबा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, अच्छा लिबास पहनने के लिए कुछ नहीं था, घरों में सोने के लिए जगह नहीं थी, तो मेरे और आपके आका ने आसमान के नीचे वो बुलंद तरीन और वो सरापा नूर जगह बनाई, जिसको आज भी इस्लाम में सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। और वहां जो लोग जाके जम गए, सुबह शाम के लिए बैठ गए, दीन सीखना शुरू कर दिया, हदीसें जुबानी याद शुरू करना शुरू कर दी, कुरान को हिफ्ज करना शुरू कर दिया, पूरी तारीख इस्लाम में आज भी और क़यामत तक उनको लोग अस्हाबे सुफ़ा के नाम से जानते रहे। बड़ी तवज्जो से देखकर आपने सुनना है। कौन है वो? बता दीजिए। अस्हाबे सुफ़ा कौन है? अस्हाबे सुफ़ा। किस जगह पे वो चबूतरा, सुफ़ा का मतलब चबूतरा है, मैं और आसान कर दूं, ये एक चबूतरा है जिसके ऊपर आपने मुझ गुनाहगार को बिठाया। ये चबूतरा आपके फर्श से ऊंचा है, आपने इसे ऊंचा क्यों बनाया? ऊंचा क्यों बनाया? कोई समझदार बंदा जवाब दे दे। क्या क्या करने के लिए? अदब एहतराम। किस चीज का? अल्लाह के जिक्र का। और थोड़ी सी और बात आगे बढ़ाएं। और चबूतरा क्यों बनाया? चबूतरे लोग घरों में भी बनाते हैं, टेरेस भी बनाते हैं, और एक जगह को ऊंचा करते हैं, उसको एक खास मकाम भी देते हैं। क्यों देते हैं? वो चबूतरा जो मस्जिद नबवी, तो अल्लाह का घर, क्या शान थी उस मस्जिद की जो आज तक रसूलुल्लाह के नाम से पहचानी जाती है। अब उसके अंदर भी चबूतरा बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? कभी किसी ने गौर किया? नहीं किया ना। बहुत कम लोग इस तरफ आपको लेकर जाएंगे। चबूतरा वहां बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई जब वो घर ही अल्लाह का है, निस्बत रसूलुल्लाह की है, उससे मुकद्दस जगह मदीना में और कोई है नहीं, फिर भी एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा बनाने में सबक ये था कि नमाज पढ़ने वाले अल्लाह की ही इबादत करने आ रहे हैं। जो इमाम, जो कि खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं,
اور اس کے بعد آپ کے جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ رب کی نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے ساری مسجد کی سطح برابر ہے، مگر اس چبوترے کی خاصیت کیا ہے؟ اس چبوترے کی خاصیت میرے اور آپ کے نبی نے یہ اپنی امت کے دلوں میں ڈالنا چاہی کہ لوگوں، جب نماز کے بعد، عبادت کے بعد، ریاضت کے بعد، تہجد کے بعد، اللہ کے تقوی کے بعد بھی کوئی علم حاصل کر کے باقی لوگوں سے ممتاز ہوگا تو اس کے لیے اونچا چبوترا بنایا جائے گا، اس کے لیے اونچا چبوترا بنایا جائے گا، اور وہ رسول اللہ کی مسجد میں رہ کر بھی باقی لوگوں سے اونچی جگہ پہ رہے گا، تاکہ قیامت تک لوگ یہ سمجھ سکیں کہ کوئی جتنا بھی مقرب، تقوی والا، عبادت والا ہو جائے، لیکن جو علم سے ممتاز ہوتا ہے ان سارے لوگوں سے اس کا ایک درجہ اوپر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو یہ توضیح پسند بھی آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی علم کی فضیلت کا پہلا نقطہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو جس طرح مسجد کے مسجد ہونے کے باوجود، اور مسجد بھی کون سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں، حرم کعبہ میں جا کے تم ایک نیکی کرو، ایک رکعت پڑھو تو ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ کی مسجد میں جا کر ایک نیکی کرو تو 50,000 کا ثواب، ایک رکعت پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اس مسجد کے اندر بھی علم حاصل کرنے والے، قرآن حفظ کرنے والوں اور رسول اللہ کے حدیثوں کا علم سیکھنے والوں کے لیے ایک چبوترا، ایک تھڑا، پنجابی میں کیا کہیں گے اس کو، ایک تھڑا بنا کے دوسروں سے اونچا کر دیا گیا کہ جو جو قیامت تک میرے ان غریب صحابہ کی نقل میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے گا، اپنے آپ کو مختص کر دے گا، وہ ہمیشہ معاشرے کے لوگوں سے ایک درجہ اونچا رہے گا۔ اب آپ کو خوشی ہو رہی ہے اس گھر میں آ کے بیٹھنے کی کہ نہیں؟ تو جو مدرسے ہیں، یہ پہلی بات کہ رسول اللہ کی سنت ہے، قیامت تک جب جب مدرسے بنتے رہیں گے آقا کی یہ سنت پوری ہوتی رہے گی۔ جو بنائے گا اس کو اللہ کریم سنت کی وہ سعادت عطا کرے گا، اور جو اس کے ساتھ لگ جائیں گے اللہ ان کو صحابہ صفہ کی سعادت عطا کر دے گا۔ اب آپ کا سارا علاقہ، آپ کے سارے علاقے کے گھر، امیروں کے گھر، غریبوں کے گھر، متوسط طبقے کے گھر، ان سب کا مرتبہ نیچے رہ گیا اور اس گھر کا درجہ اللہ نے اوپر کر دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو تب بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں تب بھی آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں تب بھی آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو سامعات محترم، آج کے دور میں اگر ہم یہ چاہیں، ایک تو ثواب ہے، دوسرے ہماری ذمہ داری ہے۔ دین صرف ثواب لینے کے لیے نہیں آیا، دین ہمارا ضابطہ حیات ہے۔ ہماری ماشاءاللہ کچھ پڑھی لکھی بہنیں بھی موجود ہوں گی یہاں جو جانتی ہوں گی کہ زندگی میں دنیاوی تعلیم کا مقصد کیا ہے، اور اس کے لیے اساتذہ کی ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس پہ کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے آپ ایک انسان کو کسی مقام پہ لے جا کے کامیاب کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جتنی تعلیمات ہماری ہوں، وہ میتھمیٹکس ہو، وہ سائنس ہو، وہ الجبرا ہو، وہ انگلش ہو، وہ اردو ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ منطق ہو، کوئی بھی علم جو آپ دنیا میں حاصل کرتے ہیں، یہ سارے علوم کا منبع اور مرکز قرآن کریم ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو پیش کر دوں۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا، زمین پہ بھیجنا چاہا، تو فرشتے سوچ میں پڑ گئے کہ اب کون سی ایسی اعلیٰ مخلوق بننے لگی ہے جو ہمارے اوپر بھی افضل ہو جائے گی۔ یا اللہ، تو نے ہمیں بنایا تو ہم نے تو آج تک کوئی کوتاہی نہیں کی، تو نے کہا قیامت تک کھڑے رہو، ہم کھڑے ہیں، تو نے کہا قیامت تک رکوع میں چلے جاؤ، ہم رکوع میں ہیں، تو نے فرمایا قیامت تک
तशहुद की तरह, तहियात की तरह बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, इबादत करते रहो, हम कर रहे हैं। अब हमसे ज्यादा फरमाबरदार कौन सी मखलूक आएगी जिसको तू दुनिया में भेजेगा? हमें भी जानने का इश्तियाक है, एतराज नहीं था, जानना चाहा। अल्लाह ने फरमाया कि वो जो मेरी मखलूक है ना, वो मखलूक दुनिया में जाएगी, वहाँ मेरी बंदगी भी करेगी, इबादत भी करेगी, नेकियां भी करेगी, परहेजगारी और तकवा भी इख्तियार करेगी, और दूसरी तरफ कत्ल व गारत भी करेगी, खून रेजियां भी करेगी, नाफरमानियां भी करेगी। ये सब कुछ होगा। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, फिर इसकी क्या ज़रूरत है कि जो जाके ज़मीन को ख़राब भी करेगी और संवारेगी भी, तो ऐसी मखलूक को क्यों तो अपना नाइब बनाना चाहता है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें तो मैंने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया ना, तुम्हारा एक काम है, तो जिनको दुनिया में भेजूंगा उनसे मैंने निज़ामे कायनात चलाना है, निज़ामे कायनात चलाना है। लिहाजा उसके अंदर ये तमाम कैटेगरीज होंगी और उसी से उन लोगों के दर्जात बढ़ेंगे और उसी के जरिए उनकी बख्शिश के रास्ते निकालूंगा, उसी के जरिए अपने रब होने का पता उनको बताऊंगा। तो ये जो सारी दुनिया हमारी बसाकर हमें भेजा गया, ये इसलिए भेजा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके चुपके से आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता कर दिया। अब जो बात आपने तवज्जो से समझनी है ना, वो ये है कि इल्म था कौन सा? इल्म था अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। सारी कायनात में क़यामत तक जितनी अशिया, जितनी चीजें पैदा होनी थी, उन सब का इल्म, उनके नाम, उनका इस्तेमाल, उनकी पहचान, ये सब आदम अलैहिस्सलाम को रब ने सिखा दी। उर्दू में कहते हैं इस इल्म को इल्मुल अस्मा। अगला जुमला जो मैं बोलने लगी ना, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा इल्म है आदम अलैहिस्सलाम के पास? इल्मुल अस्मा। बोलिए, यानी चीजों के नामों का इल्म। ये जो नामों का इल्म है ना, इसको आज जदीद टर्म में ले आए। इसी इल्मुल अस्मा का नाम है साइंस का इल्म। बंदा बड़ा खुश हो गया कि मैंने बड़ी इजाद कर ली, मैंने साइंस बना दी और लोगों को मुख्तलिफ रास्तों में लेके चल पड़ा। तो आपकी इत्तिला और आपके नॉलेज के लिए ये जुमला पेश है कि वो इल्म जो सबसे पहले आदमी को, आदम अव्वल को अल्लाह ने अता किया था और जिसकी वजह से फरिश्तों पर रब ने आदम अलैहिस्सलाम को बरतरी अता फरमाई थी, वो इल्म साइंस ही का इल्म था। मैंने कहा कि जितने उलूम में सब का आगाज कुरान से है, तो वो इल्म साइंस का इल्म था जो अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को अता किया। आज अगर आप हिस्ट्री पढ़े, दुनिया की हिस्ट्री पढ़े, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जितने लोग साइंस में सबसे अव्वल सफ में आए हैं और जिन्होंने ये उलूम मुतारफ करवाए हैं और जिन्होंने इन उलूम को तरक्की दी है, वो सबसे आगे आने वाले पहले साइंसदान मुसलमान हैं। वो ना यहूदो या नसारा हैं और ना कोई काफिर और मुशरिक लोग हैं, जिनमें से साइंसदान उठे थे और उन्होंने साइंस मुतारफ करवाई। इस दुनिया में भी आके रसूलुल्लाह के गुलामों ने साइंस को मुतारफ करवाया। उस इल्म की वजह से, आवाज नहीं आनी चाहिए, उस इल्म की वजह से क्या हुआ? आलम बाला में भी इंसान का एक दर्जा फरिश्तों से ऊपर हो गया। कैसे हुआ? फरिश्ते जो पहले से फर्मा बरदार, आसमान भरे पड़े फरिश्तों की इबादतों से, लेकिन एक इंसान बना, एक, उसका नाम क्या था? आदम। क्या नाम था? आदम। एक इंसान बना के खड़ा किया, कहा उसजुदू आदम, फरिश्तों सब झुक जाओ और मेरे आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे के सारे फरिश्ते यकदम सजदे में गए। इब्लीस सकड़ के खड़ा रहा, उसने सजदा नहीं किया। अजीज़ात गिरामी कदर, मैं उस तरफ आगे मजीद नहीं बढ़ूंगी, मैंने बस आपको ये नक्शा खींच कर बताया कि फरिश्तों की लातादाद मखलूक एक तरफ, अकेले आदम
ایک طرف سجدہ کرنے والے یہ ہیں، سجدہ کروانے والے یہ ہیں. یہ اکیلے آدم کو لاتعداد فرشتے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے اس علم کی وجہ سے جو آدم کو دیا گیا. علم ہے تو انسان کا درجہ مرتبہ اعلیٰ ہے. علم نہیں ہے تو انسان جانوروں، چوپایوں، گدھے، گھوڑوں، خچروں، بیلوں، بھینسوں اور ایسے تمام جانوروں سے بھی نچلے درجے پر ہے. آپ کا مقام اس لیے بڑا ہے کہ آپ کو اللہ نے کسی نہ کسی طرح کا علم دیا ہے. جو گائے میں نہیں ہے، جو بھینس میں نہیں ہے، جو بکری میں نہیں ہے، وہ آپ میں ہے. تو جتنا علم آپ کا بڑھتا جائے گا آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑھتا جائے گا. اب ہم نے علم لینا کہاں سے ہے؟ میں نے آغاز کیا کہ مدرسہ بذات خود سنت مصطفیٰ ہے، اور آپ علیہ السلام کے حیات مقدسہ سے سنتیں لے کر جب آپ ان کے عامل بنتے جائیں گے، وہ رنگ آپ کے اوپر چڑھتا جائے گا. آپ ہر چیز میں احتیاط کریں گے کہ میرا کوئی کام میرے محبوب کی سنت کے خلاف نہ ہو. میری کوئی بات، میرا کوئی انداز، میرے کھانے پینے کا طریقہ، میرے سفر کا طریقہ، میرے سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ میں تلاش کر کے اپنی عادت بناؤں کہ میرے محبوب جیسا ہونا چاہیے. یہ نظام زندگی چلانے کا طریقہ ہے. اور یہی رب نے دیکھنا تھا کہ میں پوری کائنات میں جدھر نظر ڈالوں مجھے میرے نبی کے متوانے، دیوانے اور آپ کو فالو کرنے والے لوگ نظر آئیں. اس لیے اللہ کریم نے دنیا بنائی، اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اسی چیز کو ہماری آزمائش بنایا، اسی چیز کو ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار بنایا. اگر ہم نے کامیابی کے اس راستے کو اختیار کر لیا تو ہمارے لیے اس جہان میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی. اور یہ کیسے آئے گی؟ قرآن پڑھنے سے. اور قرآن پڑھنے کے لیے ہی مدرسہ بنانا ضروری ہے. حدیث پڑھنے سے، حدیث پڑھنے کے لیے ہی مدرسہ بنانا ضروری ہے. نہ مدرسہ کسی کمائی کا نام ہے، نہ مدرسہ کسی پروفیشن کا نام ہے، نہ مدرسہ اپنے آپ کو ذرا اونچا کر کے دکھانے کا نام ہے. نہیں، جھک کر نبی کا غلام بن کے ساری کائنات میں اس کے قرآن اور حدیث کی خیرات بانٹنے والی جگہ کا نام مدرسہ ہے. یہ دیوانے بڑی مشکل سے پہنچے ہیں نا محفل میں، اور سارا جذبہ آ کے نعرے میں نکال دیں، اس لیے مجھے ہنسی آئی. الحمدللہ. تو اب سنیے، پہلی سنت حضور کے قرآن کی تعلیم دینا. کوئی مدرسے والا تعلیم کس کو دے گا؟ میں یہاں بیٹھ جاؤں تعلیم دینے کے لیے، آپ سارے گھروں میں کوئی بھینس کو پانی پلا رہا ہو، کوئی اسے نہلا رہا ہو، کوئی کھیتوں میں چارہ کاٹ رہا ہو، کوئی گھر کی صفائیاں کر رہا ہو، تو میں کس کو پڑھاؤں گی؟ ستونوں کو، دیواروں کو، کھڑکیوں کو کس کو پڑھاؤں گی؟ نہیں بولیں گے؟ تو پھر مدرسہ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مدرسہ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر سے غفلت کے پردے اتریں اور آپ کے دلوں میں سب سے پہلے خوشی جائے کہ ہمارا علاقہ بھی علاقوں میں اس قابل ہو گیا کہ ہمارے ہاں بھی دین کا مرکز بن گیا. دن چڑھے تو آپ کو اتنی خوشی ہو کہ آج میں اپنے رب کے کلام کی ایک آیت جا کے سیکھ کے آؤں گی، آج میں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ کر آؤں گی، آج میں وضو کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے جاؤں گی. میں نہیں جاؤں گی، ساتھ میری بہو بھی جائے گی، بیٹی بھی جائے گی، میرے پوتے پوتیاں بھی وہاں جائیں گے. اور شام ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ آج کے دن میں نے اپنے نبی کی ایک سنت سیکھ لی، میں نے قرآن کے 4 لفظ پڑھ لیے، ایک آیت کو صحیح پڑھنا سیکھ لیا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا. یہ ہوگا مقصد مدرسہ بنانے کا، اور بنانے والے کی آواز دینے کا مقصد تب پورا ہوگا جب لبیک کہہ کر آپ اس ادارے کو آباد کریں گے. سمجھدار لوگ کہا کرتے ہیں کہ مکان، گھر جو ہوتے ہیں وہ اینٹوں پتھروں سے آباد نہیں ہوتے، بنتے اینٹوں پتھروں سے ہیں، آباد کس سے ہوتے ہیں؟
लोगों से। शानदार बंगला बना के ताले लगा के चले जाए, 60-70 साल भी ना आए तो वो घर आबाद हो सकता है? नहीं। जब तक उसके अंदर कोई बंदा नहीं आएगा वो आबाद नहीं होगा। तो मदरसे और मस्जिदें वो इस तरह आबाद होती हैं कि इलाके के लोग फख्र समझकर वहाँ नमाज पढ़ने आए, वहाँ दीन सीखने आए और वहाँ आकर अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें। ये जन्नत के रास्ते हैं, ये जन्नत की राहदारियां हैं, ये जन्नत की रिसेप्शंस हैं। इनके जरिए से आपने जन्नत की टिकटें लेनी हैं। और जिस तरह आपके घर का दरवाजा खराब हो जाए, पानी खत्म हो जाए, बिजली खराब हो जाए, आपकी जिम्मेदारी होती है, गवर्नियों की जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है? तो जब एक इदारा किसी इलाके में बनता है तो वो सारे इलाके का साझा इदारा होता है, सारे इलाके का मुश्तरका इदारा होता है। और वहाँ अपने घर की ज़रूरत को पीछे करके, उसकी ज़रूरत को पहले पूरा करके, उसको ज़्यादा शानदार बना के तैयार करके रखना, ये किसकी इज्जत है? पूरे इलाके की। लोग कब्रिस्तान अच्छे क्यों बनाते हैं? या बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जरा बताएं, लोग अपनी जनाज़गाहें अच्छी क्यों बनाते हैं? आज तो वो रिवाज खत्म हो गया, थोड़ा पीछे चले जाएं तो लोग अपने डेरे और दारे ये अच्छे क्यों बनाते थे? उसको लोग अपने इलाके की इज्जत समझते थे। ऐसे ही है, अगर टूटा फूटा दारा हो और दूसरे चौधरी आगे पीछे के आके बैठे तो सारे गांव की नाक कट जाती, बेइज्जती हो जाती कि वो जाके क्या कहेंगे कि हमारे गांव का ऐसा दारा है, हमारे यहाँ कब्रिस्तान में जनाज़गाह नहीं है, मरने वाले की आखिरी जो रसूमात पूरी करनी है उसका इंतज़ाम नहीं है, तो लोग बेइज्जती समझ के उनको बनाते हैं। तो सारे गांव के अलग अलग लोग अपना अपना दारा बना के अपनी इज्जतें बना लें, खुदा की कसम वो सारी इज्जतें नीचे रह जाएंगी। आपके इलाके के अंदर एक अल्लाह का घर और दीन का एक मरकज जो मुकम्मल शानदार हो जाएगा। एक आपके इलाके में नहीं, पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ये अब आपकी जिम्मेदारी हो, इसको आबाद करना आपका काम है। आप हफ्तावार आए, आगाज में हफ्ते के बाद आए, एक हदीस सुनने आधा घंटा बैठे, हजूर पे दरूद पढ़े, चले जाए। एक हदीस सुने, एक सुन्नत का तरीका सीख के चले जाए, पूरा हफ्ता उस पर अमल करें। अगले हफ्ते फिर आए, एक सुन के चले जाएं। महीने बाद आए, एक महफिल रखें, वहां बैठ के सारे अपनी बीमारियों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए अल्लाह के घर में बैठ के रसूलुल्लाह के वास्ते से दुआ करें। आप देखें आपके पूरे गांव में सुकून आ जाएगा, रहमतें नाजिल होने लगेंगी, घरों की लड़ाइयां खत्म होने लगेंगी। और सबसे बड़ा तोहफा उस बंदे के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक सुन्नत की हिफाजत करता है। हिफाजत करने का क्या मतलब है? उसे बटवे में बंद करके नहीं रखता। सुन्नत की हिफाजत का मतलब होता है कि जब भी कोई काम करना है सुन्नत के मुताबिक करना है। ये सुन्नत की हिफाजत है, उसको याद करना है। तो सुनिए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद करने वाले के लिए इनाम क्या है? मन हफिज सुन्नती, जिस बंदे ने रसूल की एक सुन्नत की हिफाजत की, अक्रमाहुमुल्लाहु बिअरबाइ खिसाल, अल्लाह उसे 4 शानदार किस्म की खासियतें और खूबियां अता कर देगा। थोड़ी सुभान अल्लाह, मैंने सुन्नत की बहुत बड़ी बात बताई। यस, क्या फरमाया? मन हाफिज सुन्नती अक्रमाहुमुल्लाहु बिअरबाइ खिसाल, जिसने एक सुन्नत की हिफाजत की अल्लाह उसे 4 खूबियां, 4 नेमतें, 4 दौलतें अता फरमाएगा। सुनना चाहेंगे वो 4 क्या क्या हैं कि बस इतनी बात बहुत है? सुनना चाहेंगे? कितनी मोहब्बत से सुनना चाहेंगे? फिर याद करने का वादा है? यानी हजूर की सुन्नत आज जो मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश की है, बताएं वो कौन सी है? माशाल्लाह, मदरसे का आगाज। ये आप सुन्नत के मरकज में बैठे हैं। मदरसे का आगाज, उसमें आके तालीम हासिल करना, मदरसे का आगाज करना रसूलुल्लाह की सुन्नत और आके उसमें तालीम हासिल करना असहाबे सुफ़ा की सुन्नत।
पूरी करने का इरादा कर लिया आपने? अब 4 दौलतें जो मिलेगी गिने। पहली दौलत ये, अल महब्बतु फी कुलूबिल बरारा। सुभान अल्लाह होगी जब मैं तर्जुमा सुनाऊंगी, फिर जिनको नहीं भी समझ आई फिर वो भी सुभान अल्लाह कहेंगे। ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत चेंज हो जाएगी, आपके अंदर एक ऐसी तब्दीली आ जाएगी जो पहले कभी नहीं थी। आप खुद समझेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन मेरी तबीयत बदल गई है। वो बदलेगा क्या कि अल महब्बतु फी कुलूबिल बरारा, उस बंदे की मोहब्बत, इसकी जो हजूर की सुन्नत से प्यार करने लग जाएगा, उसकी मोहब्बत अल्लाह के मुकर्रब बंदों के दिलों में पैदा हो जाएगी। आप किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाएंगे, वो आपको शफकत से मोहब्बत से देखेगा, आपके लिए दुआ करेगा, आपकी कदर करेगा, और जब उसकी दुआ के लिए हाथ उठेंगे तो रब आपके बेड़े पार करते हैं। क्या पहली चीज है? चलें मैं दोबारा बोलती हूँ, आप याद करें। पहली चीज जो अल्लाह की बारगाह से मिलेगी सुन्नत पे चलने की वजह से, कि नेक बंदों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब याद रहेगा कि नहीं? दूसरी बात बयान करूं? थक गए आप? फिर बताएं दूसरी बात बयान करूं? जी। दूसरी बात ये होगी कि वल हाइबतु फी कुलूबिल फजरा। परेशान नहीं होना, मैं तर्जुमा बताती हूँ, आप मेरी तरफ पहले तवज्जो कर ले। वल हाइबतु फी कुलूबिल फजरा, कि आपके इलाके में जो फासिक को फाजिर बंदे होंगे ना, बुरे काम करने वाले, बुरी अखलाक वाले, चोरियां करने वाले, बदजुबानी करने वाले, बदकारियां करने वाले, आपके चेहरे के ऊपर जब सुन्नत का नूर आ जाएगा, वो आपको देख के घबरा जाएंगे, आपके सामने बेहयाई की जुर्रत नहीं करेंगे, उनके दिलों में आपकी हैबत पैदा हो जाएगी। और आज हमारे ईमान और अमल कमज़ोर है ना, इसलिए हमें ऐसे मनाजर नज़र नहीं आते। बल्कि सच्ची बात ये है, हमारे नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो मुर्शिद थे हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत से लोगों ने नाम सुना हो। आपका अमल, आपका रोग, आपके ईमान का दर्जा इस कदर बुलंद था कि आपके जो छोटे छोटे मुरीद होते थे ना, आपकी बारगाह में जाके बैठने वाले तालिब इल्म, रमज़ान का महीना आता ना, मेरी तरफ देखें, रमज़ान का महीना आता ना जब, और आज के दौर की तरह कोई बेहया इंसान खुलेआम कोई चीज़ खाता नजर आता रमज़ान में, उनको सुन्नत की पाबंदी और अपने मुर्शिद की फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह ने वो हैबत अता की थी, वो जुर्रत अता की थी कि आप सरेआम सड़क पे जाके उनका एक गुलाम बाहर निकलकर रमज़ान की बेअदबी करने वाले का गिरेबान पकड़ता और उसे कहता, तेरी ये जुर्रत कि तू हमारे होते हुए अल्लाह के हकाम की यूं तौहीन करे, और उसको वहां से भगा देते, दोबारा पूरा रमज़ान उसको बेअदबी करने की जुर्रत ना हो। बदकारों के दिलों में हैबत आई कि ना आई? बोले आई। यहाँ बिम्बर कोटला के पास कालू चक शरीफ में फिर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह होते थे, कुछ अर्सा हुआ वफात हुई उनकी। वो एक ऐसे बुजुर्ग थे, वो भी नक्शबंदिया के बुजुर्ग थे, वो एक ऐसे बुजुर्ग थे कि पूरे इलाके के मर्द और औरतें कभी गली में दुपट्टे के बगैर, मर्द बगैर किसी खराबी की और सिगरेट और ऐसी किसी चीज़ के कभी मोहल्ले में गली में नज़र नहीं आता, और औरत बगैर दुपट्टे पे कभी नज़र नहीं आई। कि वो ऐसे जलाली बुजुर्ग थे, जब देख लिया किसी को, डंडा हर वक्त उनके हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होता था, और वो सीधा वो डंडा मार देते। मोमिन की हैबत ये होती है। और फिर क्या होता है, जब आपकी गैरत ईमानी इस तरह अपना किरदार पेश करती है, तो कोई बदकार आपके आगे ठहर नहीं सकता। वो खुद ब खुद आपका, वो जो सारी दुनिया के सामने बदजुबानी करके किसी को बख्शता नहीं है ना, आपके आगे हाथ बांध के खड़ा हो जाए।
یہ کس کا روب ہوگا؟ سنت کی حفاظت کا. بولیے کس کا روب ہوگا؟ سنت کی حفاظت آپ کریں, رسول اللہ کے سنت کے پیکر آپ بنیں, پھر دیکھیں کہ لوگ آپ کی عزت کیسے کرتے ہیں اور آپ کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں کیسے بیٹھتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ سارے بول رہے ہیں کتنی باتیں سیکھی ہیں؟ 2. اب تیسری بات یہ ہے, یہ سراسر آپ کے کام کی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وَالسَّاعَةُ فِي الرِّزْقِ, جب آپ رسول اللہ کی سنت کو سیکھنے والے, یاد کرنے والے بن جائیں گے تو آپ کے آگے پیچھے رزق کی ریل پیل ہو جائے گی. آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہو جائے گی, آپ کے گھر میں کمائی میں برکت آ جائے گی. اگر آپ گھر جا کے میری اس بات کو سوچیں گے نا تو آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ ہمارے گھروں میں رزق کی برکت کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات یہ ہے وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ, جو بندہ رسول اللہ کی سنت سے پیار کر کے اس پہ عمل شروع کر دے گا, اللہ اسے دین میں مضبوطی عطا کر دے گا. دین سیکھنے کی بھی توفیق ملے گی, قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ملے گی, حدیث سمجھنے کی بھی توفیق ملے گی. یہ سارا فیض, یہ سارا نور کس کا ہوگا؟ حضور کی سنت پر عمل کرنے اور سنت سے محبت کرنے کا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک روایت کی, فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی, یہ ترتیب سمجھ لیں, من احب سنتی فقد احبنی. آقا نے فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے پیار کیا, اس نے مجھ مصطفیٰ سے پیار کیا. اور آگے چلیں, ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے پیار کر لیا, یعنی سنت سے پیار مجھ سے پیار ہے, اور جس کا مجھ سے پیار ہوگا معیہ فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھیں نا, ایک تو ہوتی ہے ایک جگہ جنت, جیسے اب یہ پورا گاؤں ہے, ٹھیک ہے, نام تو اس کا ایک ہے, لیکن آپ کا کوئی چاہنے والا, پیار کرنے والا, آپ کا کوئی رشتہ دار گاؤں کے اس کونے میں ہے, کوئی اس کونے میں ہے, کوئی درمیان میں ہے. اور جو آپ کے گھر میں آپ سے محبت کرنے والا یا آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے, وہ ہر طرح سے آپ کے زیادہ قریب ہوا نا, کہ نہیں ہوا؟ اور پھر گاؤں کے اندر کچے مکان والے لوگ بھی ہیں, درمیانے درجے والے بھی ہیں, شاندار کوٹھیوں والے بھی ہیں. کیا سارے 4 شریف کے لوگ برابر ہیں؟ نہیں ہے نا. تو جنت میں جانے والے بھی اسی طرح سارے برابر نہیں ہوں گے. کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, کوئی اپنے علاقے والے لوگوں کے ساتھ, کوئی چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر, کوئی تھوڑے بڑے محلوں کے اندر, کوئی اور بڑے محلوں کے اندر, کوئی وقت کے کسی ولی کے ساتھ, کوئی اپنے استاد کے ساتھ, کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور رسول اللہ نے فرمایا اے میرے خوش نصیب امتی, اگر ساری زندگی تو نے میری سنت کا دامن نہیں چھوڑا تو تو ماں باپ کے ساتھ نہیں, کسی ولی کے ساتھ, کسی عالم کے ساتھ, کسی شہید کے ساتھ نہیں, تو مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. جنت میں بھی آپ کو رسول اللہ کا پڑوسی بنا دیا جائے. اور کیا ہوگا پھر جب ہم اپنا ایڈریس بتائیں گے جنت والوں کو؟ ذرا تصور میں لائیے نا, آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں نا, کہیں کسی شادی پہ, کسی فنکشن میں اتفاق سے, تو 2 عورتیں ساتھ آپ کے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں آپ کے علاقے کے چیئرمین کی. وہ کہہ رہی ہوں کہ فلاں بندہ ایسا ایسا, وہ ہم اسے جانتے ہیں, وہ اس طرح کی اس کی صفات بیان کر رہی ہوں. آپ کوئی اور بھی بات کر رہے ہوں نا, تو آپ پلٹ کے ان سے پوچھیں گے اچھا وہ فلانے چودھری صاحب کی گل کر رہے ہیں, وہ تو ساڈے گوانڈی میں. کتنی خوشی ہوتی ہے ایسا کہتے ہوئے. ذرا غور کیجئے نا, چیئرمین کو, وزیر کو یہ کہہ کے بتاتے ہیں کہ ساڈا گوانڈی ہے, آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے, خوشی سے سرخ ہو جاتا ہے اور اپنے لیے فخر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. ذرا سوچو کہ جب جنت والے ایک دوسرے کو اپنے اپنے محلات کے بارے میں بتا رہے ہوں گے تو آپ اس وقت یہ کہیں کہ لوگوں میں مصطفیٰ کی گوانڈی ہوں. کیا خوشی ہوگی, کیا مقام ہوگا, کیا درجہ ہوگا. یہ درجہ کب ملے گا؟ جب آپ رسول اللہ کی سنت سے پیار کرنے والے.
और फिर दूसरी जगह पे फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियात शाहिद, कि जो बंदा ज़माने के फितनों के वक़्त, ज़माने की गुमराहियों के वक़्त, ज़माने की बेदीनी के वक़्त क्या करे, मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखे, लोगों को देख के गुमराह ना हो, बल्कि उस ज़माने में भी हजूर की सुन्नत का प्रचार करे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको एक सुन्नत की हिफाजत करने पर 100 शहीदों के बराबर सवाब अता किया। तो सुन्नत का जो नूर होता है ना, सुन्नत का नूर, हम उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं कब, जब हमारा दिल रोशन हो जाए। और दिल कब रोशन होते हैं? दिल अल्लाह के जिक्र की महफिलों में बैठ कर ही रोशन होते हैं। आज के दौर में हमारे लिए इससे बेहतरीन तरीका दीन के करीब आने का और कोई नहीं। एक शख्स ऐसा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आपने अपने चेहरे चेक नहीं कर लिए, मर्दों की बात है। एक बंदा जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कोई खास परहेजगारी के काम भी नहीं करता, वो कहने लगे कि मेरे उस्ताद ने मुझे हजूर की 3 सुन्नतें सिखाई हैं। अभी क्या मतलब है, खुद जाती तौर पे बड़ा परहेजगार बंदा नहीं है, चेहरे के ऊपर हजूर की सुन्नत दाढ़ी मुबारक भी नहीं है कि देखने से भी पता चले। कहते हैं कि बस मेरे उस्ताद ने, कोई नेक उस्ताद उससे मिल गया, उसने हजूर की 3 सुन्नतें सिखा दी। कहते सुन्नतें क्या थी, आज आपने भी ये लेके जानी है साथ। वादा, वादा, वादा कैसे लिया जाता है? वादा नहीं, एवं नहीं रो रो के इंशाल्लाह, हाँ यूं बोलिए, वादा है इंशाल्लाह। तो 3 सुन्नतें सिखाई। वो 3 सुन्नतें क्या थी कि जब तुम बाहर से अपने घर जाओ ना, लौट कर, तवज्जो है, जब तुम अपने घर जाओ तो घर में कोई भी छोटा बड़ा, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे जो भी मिले, उनको सलाम करो, उनको ये किसको सिखाना है? आपने जाके अपने बेटों को, भाइयों को, बाप को, शौहर को। हमारे घरों में बहुत सारे शौहर ऐसे होते हैं जो बीवी घर में सामने नजर आ जाए तो मुंह मोड़ के अंदर चले जाते हैं, उसे सलाम करना अपनी बेइज्जती समझते हैं, और फिर अगर सलाम कर भी लें तो आगे पीछे घर में जो होते हैं वो कहते हैं लो जी है तो बीवी थले लग गया। तो इन जहालतों से खुदा के लिए निकलें, अपने बच्चों की वो तरबियत करें जो हमारे रसूल ने हमें करने को कहा है। तो आज जाके शौहरों को भी बताएं, बेटों को, भाइयों को, बाप को, ससुर को, क्या बताएं कि जब घर में आए हमारे नबी की सुन्नत जो आज हमने सीखी है वो ये कि तुम जब भी घर आओ, घर आके सलाम करो। सलाम इस तरह करो कि घर के सारे लोगों को सलाम की आवाज जाए, तुम्हारे आते ही घर में रहमत दाखिल हो जाएगी, सलामती आ जाएगी। और एक सुन्नत हो गई। दूसरी सुन्नत ये कि जब भी चलते फिरते तुम्हारे आगे कोई सीढ़ी आ जाए, कोई ऊंची जगह आ जाए, किसी दुकान में दाखिल होना है उसके 2-3 स्टेप आ जाते हैं, किसी जमीन पे जा रहे हो तो पहले नीचे थे फिर ऊपर वाली जमीन में चले गए, पहाड़ी इलाके में जा रहे हो तो वहां से ऊंचा चढ़ने का आवाज करने लगे, तो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया कि पहले उस पे सीधा कदम रखो। ये 2 कदम है ना, ये दायां कदम है, ये बायां है, ये सीधा है, ये उल्टा है। तो एहतियात क्या करें? सारा दिन हमारे घरों में भी स्टेप बने होते हैं, बरामदे ऊंचे होते हैं, शेर नीचे होते हैं, वॉशरूम का दरवाजा ऊंचा होता है, ड्राइंग रूम का दरवाजा ऊंचा होता है, छत पे सीढ़ियां चढ़ के औरतें सारा दिन काम करती हैं। तो आज क्या सुन्नत सीखनी है कि जब भी किसी सीढ़ी पर, स्टेप पर कदम रखना है तो मुझे याद कर लेना है, जब आज का ये लम्हा याद करेंगे हजूर की सुन्नत याद आ जाए। ठीक है, जब भी ऊंची जगह पे कदम रखें तो उस शख्स ने कहा मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया कि पहले दायां पैर रखें फिर उसके बाद चढ़ते जाए।
ٹھیک ہے؟ کتنی سنتیں ہو گئی؟ دو. تیسری سنت یہ ہے کھانا کھاتے پانی پیتے کسی کو کوئی چیز لیتے دیتے پکڑتے پکڑاتے نہیں. یہ کون سا ہاتھ ہے؟ دایاں. دایاں ہاتھ استعمال کرو اور اس بات پہ عمل کر کے دیکھ لو. صرف ایک چیز، سارے دن میں پیسہ لیتے دیتے اس ہاتھ سے نہ دو نہ اس ہاتھ سے لو. صرف اس بات پہ عمل کر لو. آپ دیکھو کہ پچھلے مہینے میں اور اگلے مہینے میں آپ کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے. صرف ایک بات. اور وہ شخص جو بیان کر رہا ہے اس نے کہا کہ ہر چیز لیتے دیتے سیدھا ہاتھ استعمال کرو، سیدھے سے پکڑاؤ سیدھے سے پکڑو. کتنی سنتیں ہو گئی؟ کپڑے پہنو، پہلے سیدھی ٹانگ میں شلوار پہنو. قمیض پہنو، پہلے سیدھے بازو میں قمیض پہنو پھر الٹے میں پہنو. کنگھی کرو تو سیدھے ہاتھ سے پہلے سیدھی طرف کرو پھر الٹی طرف کرو. تیل لگانا شروع کرو تو پہلے سیدھی طرف لگاؤ پھر الٹی سائڈ پہ لگاؤ. مطلب ہر کام میں اس چیز کا خیال رکھو اور ان سب کاموں کو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو. کیا کرو؟ اچھا، اب وہ شخص کیا کہتا ہے جس کی میں بات سنانے لگی ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام شروع کر دیے، تینوں کاموں پہ عمل کرنا شروع کر دیا. توجہ ہے؟ تینوں کاموں پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے دن بدن میری مشکلات کم ہونی شروع ہو گئی. میری بے سکونی ختم ہونے لگ گئی. میرے دل کے اندر سکون آنے لگا، اطمینان آنے لگا. یہ وہ حدیث اور یہ وہ سنت ہے کہ جس کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام نے 6 مہینے سفر کیے اور جا کے رسول اللہ کی ایک سنت حاصل کی اور اس پہ عمل کیا. آج ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو گئی. مدارس میں چل کے آنا تو ڈبل نہیں 10 20 50 گنا زیادہ ثواب ہے. اور اگر ایسا کوئی نہ بھی کر سکے تو آج تو گھروں میں بیٹھ کے بھی آپ بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ پتا ہو کہ ہم ٹھیک سیکھ رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو سنتیں گھر پڑھ کر جائیں. اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ پہلی تو بات کہ آپ کے گھروں کے مرد مسجد جاتے کتنا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر جاتے ہیں تو کتنے مردوں کو یہ پتا ہے کہ سنتیں گھر پڑھ کے جانی ہیں. وہ تو وضو بھی جا کے مسجد میں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ مسئلہ سمجھے، یہ مسئلہ ہے. ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ نفل نمازیں مرد بھی گھر میں پڑھیں. عورتیں تو گھر پڑھتی ہیں، مرد بھی نفل نماز گھر میں پڑھیں. سنتیں مرد گھر سے پڑھ کے جائیں اور فرضوں کی جماعت جا کے مسجد میں پڑھیں. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ میں سنت کے نور کی بات کر رہی ہوں کہ سنت کا نور گھر میں کتنا آتا ہے. اگر آپ گھر میں سنت کے مطابق سلام کریں آپ کے گھر کی مصیبتیں ٹلنے لگ جاتی ہیں. اگر سنت کے مطابق پیر سیدھا اونچی جگہ پہ رکھے تو گھر کی مصیبتیں ٹلنے لگ جاتی ہیں. اگر سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کرے تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دل میں سکون آ جاتا ہے. اور جو رب کی نماز کی نیت کر کے سنتیں گھر پڑھ کے جائے گا اور گھر کا مرد پڑھ کے جائے گا، بتائیے پھر گھر میں نور کتنا آئے گا. تو آپ کے مرد اگر آپ کی بات نہیں نہ سنتے تو اپنے بچوں کو تیار کریں، ابھی سے بچوں کو سکھائیں. گھر وضو کرو، گھر وضو کر کے سنتیں گھر پڑھو اور فرض جا کے مسجد میں پڑھو. اور گھر میں یہ 3 سنتیں آپ اختیار کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا نظام کیسے بدلتا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسی آتی ہیں. اور چوتھی سنت جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھی وہ اس مدرسے میں آنے کی سنت ہے. اور جس علاقے میں جس کے ہاں بھی دین کا مرکز قرآن سیکھنے کے لیے بنا ہے اس میں جانا، اس کو آباد کرنا، اس سے علم حاصل کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو مجھے امید ہے آج کی یہ محفل ہم سب کے لیے مبارک ثابت ہوگی، اس لیے کہ ہم نے آج وعدہ کیا ہے کہ کم سے کم
آج کی محفل کے بعد ان 4 سنتوں پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔